اس صورت کے اندر زیادہ تر احکام خواتین کے بارے میں ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، یا خواتین کو جائیداد تقسیم کرنے کے مسائل ہیں، یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کے پردے کے حوالے سے مسائل ہیں، پھر ماں کا جو اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں باتیں ہیں، پھر باپ کی جو زوجہ ہوتی ہے، زوجہ جو ہوتی ہے بیوی، اس کے جو بچوں کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ان کو ذکر کریں گے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر زیادہ تر مسائل خواتین کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا گیا ہے۔ سورہ نساء جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 3 شوال کے اندر اس کا نزول ہونا شروع ہوا ہجرت کے بعد، اور یہ 3 شوال سے لے کر 5 شوال تک یہ 2 سال 3 سال جو ہے یہ سورہ مبارکہ کی آیات آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی، چونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے غزوات کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور پھر مال کی تقسیم کے اعتبار سے جو ان غزوات کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دشواریاں پیش آئی تھیں بعد میں، چونکہ کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے تو ان کے جو وراثات ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، تو ان کے مسائل کے اعتبار سے اس سورت کو نازل کیا گیا۔ تو یہ تقریباً 3 سال کا ایک عرصہ اس سورت کی آیات کو نازل ہوتے ہوتے گزرا ہے، 3 شوال سے لے کر 3 ہجری سے شوال کے مہینے سے لے کر 5 ہجری تک اس سورت کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وہ رب کے جس نے تمہیں من نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اس ایک لائن میں سب سے قبل لفظ الناس کے حوالے سے 2 قسم کے اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں، کتب تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب لفظ ناس کا اطلاق ہوتا ہے یا اس کو بولا جاتا ہے تو اس سے یا تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں کہ جو صرف مکہ والے ہیں، مکہ کے جو لوگ ہیں، یہ اس سے وہ مراد ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے مدینہ والے لوگ مراد ہیں۔ تو ایک تو قول یہ ہے، یعنی کہ